نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کے فضل و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ سامعین حضرات آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع اور عنوان منت اور نظر پر ہے کہ منت سے کیا مراد ہے اور نظر سے کیا مراد ہے۔ یہ میں قرآن مجید اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق آپ کو منت اور نظر کے عقائد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں نے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں حمد و ثنا میں نے پیش کی، اور اس کی توفیق سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نے جو درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرمائے۔ تو سامعین حضرات، تمہیداً میں آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی بھی پروگرام اس ویڈیو کے ذریعے سے جو میں آپ تک پہنچاؤں اور جو میرا پروگرام آپ تک پہنچے، اس پروگرام کے آخر میں کم سے کم کومنٹ لازمی کیا کریں کہ آیا میں نے قرآن مجید اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق آپ لوگوں کو عقیدہ بتایا، اور آپ کو کوئی اعتراض ہو تو مجھے کومنٹ کے ذریعے سے میری اصلاح فرمایا کریں۔ اور میں تمام مکاتب فکروں کو اپنا بھائی مانتا ہوں، اور آپ سامعین حضرات، آپ سے عرض ہے کہ آپ تمام مکاتب فکروں سے بالا تر ہو کر قرآن مجید اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ قرآن اور سنت کی وکالت کیا کریں، اور انشاءاللہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو عقیدہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو اب آئیں اس آیت کی طرف جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں رب کائنات نے نظر کا ذکر کیا ہے، اور نظر بھی خاندان نبوہ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم گھرانے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بنتن پاک کا ذکر ہے، جنہوں نے بارگاہ خداوندی میں روزوں کی نظر مانگی تھی، اور مساکین اور یتیم اور اسیروں کو کھانا کھلایا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے،
روزے کی افطار کے ٹائم مساکین اور یتیم اور اسیروں کو انہوں نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے تقرب کے لیے کھانا کھلایا۔ اب قرآن مجید میں یہ جو نظر کا ذکر ہے، اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ پہلے تو اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر آپ غور کریں۔ یوفون بنظرے، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور وہ اپنی نظر مانگتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن شر ہی شر ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت میں مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس اللہ کی محبت کے لیے۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ قرآن مجید نے کیا عقیدہ، راسخ عقیدہ میں بتایا کہ وہ اللہ کی رب کائنات کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، کسی مخلوق کے رضا اور تقرب کے لیے نہیں، تقرب الی اللہ، صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ عقیدہ میں قرآن مجید نے کس طرح صاف صاف بتایا، اور آگے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف جو کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کسی بزرگ اور کسی ولی کے تقرب کے لیے نہیں، صرف اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ فعل کوئی بھی ہے وہ تقرب الی اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ نظر ہے، اللہ سے عہد کرتے ہیں آپ کہ میرے اللہ، میں نے جو نظر، اور نظر آپ کو پتہ ہے پوری کرنی پڑتی ہے، اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے آپ نے کہ میرے مالک، میں حج تیری بارگاہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، نظر مانگتا ہوں، وہ پھر انسان کو نظر پوری کرنی پڑتی ہے۔ روزوں کی نظر ہوگی، حج کی ہوگی، صدقات کی ہوگی، کوئی بھی امور شریعہ میں کوئی بھی فعل شریعت کے مطابق جو بھی ہوگا وہ آپ اللہ ہی سے مانگیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ غیر اللہ کے لیے تقرب حاصل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اب لوگوں کا حال دیکھیں، لوگ قبروں پہ نظریں مانگ رہے ہیں، منتیں قبروں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مخالف چل رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے تقرب اور غیر اللہ سے حاجات اور غیر اللہ سے ہم منتیں مانگیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات ہے کہ منت بھی اللہ ہی سے مانگی جانی ہے اور نظر بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اب کیا حال ہے؟ اب زیارات قبور پر جائیں آپ، الحمدللہ زیارات کا میں منکر نہیں ہوں، وہ جو مدفون ہیں ہستیاں، وہ تو اس قرآن و سنت کے چراغ ہستیاں تھے، ان کے سینے تو قرآن اور سنت سے منور تھے، اور وہ قیامت کے روز جو راسخ العقائد لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ قیامت کے روز اللہ تو پوچھے گا نا، وہ ہستیاں بھی بارگاہ خداوندی میں یہ کہیں گے کہ اے میرے مالک، ہم نے تو تیرا راستہ بتایا تھا، انہوں نے خود ہمارے سے یہ عقیدے وابستہ کیے۔ آج ہمارے جو مسلمان بھائیوں کا ایک طبقہ جو اعتراضات جو کرتے ہیں، ان کے اعتراضات بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ زیارات پر جا کے منتیں مانگ رہے ہیں، انہیں سے نفع زر آپ ان کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ جائیں، زیارات پر بھی جائیں، اس کا میں منکر نہیں ہے، لیکن جہاں بھی جو بھی عمل کرنا ہے وہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، آپ نے دین صرف قرآن مجید میں جو ہے اور جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، صرف دین وہی ہے، اور جو صحابہ جو قرآن و سنت کے جو نمونہ ہیں، ان کا جو ہماری تعلیمات ہیں اور جو ان کے فعل ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا خوبصورت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
یقیناً میرا محبوب جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو یقیناً پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ مہربان و رحیم ہے۔ تو یہ اللہ کا محبوب حضور سے وابستگی اور حضور کی اتباع کی صورت میں آپ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ تو جن کی اتباع کی وجہ سے، جن کی وضاحت سے آپ محبوب بنیں گے، ان کی کیا شان ہوگی۔ تو ہر مقام پر سامعین حضرات آپ قرآن و سنت کو دیکھا کریں، قال اللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں۔ تو لہٰذا جو میں نے مختصر کروں گا کہ نظر اور منت صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، منتیں مرادیں اللہ پوری کرتا ہے، حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، کوئی نبی ولی نفع نظر کا مالک نہیں ہے۔ مالک نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، حاجتیں بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے، مشکلیں بھی اللہ ہی کرتا ہے، حل کرتا ہے، پناہ بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی، معافی بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ کوئی بھی فعل شریعت کا ہے وہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ انبیاء اور صالحین سے آپ حاجات مانگنے کا ہمیں کوئی تعلیمات نہیں ہے، قرآن میں بھی تعلیمات نہیں ہے اور نہ حدیث میں تعلیمات ہے۔ صرف حاجات کا دروازہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اپنا عقیدہ توحید راسخ کر لینا مسلمان بھائیوں، قرآن نے توحید کو بہت کھول کھول کے بیان کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات نے بھی کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ مجھے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت آپ بتا دیں کہ قرآن نے کہا ہو کہ نبی سے حاجت مانگ لیں، اہل بیت سے حاجت مانگ لیں، صحابہ سے حاجت، کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ صرف حاجات کا دروازہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے، میں دو چار آیات پیش کروں گا، اور بعض جو ہمارے بھائی آپ کو مغالطہ دیتے ہیں نا، ما تحت الاسباب والی آیتیں، ما تحت الاسباب والے جو مسائل ہیں اس کو ما فوق الاسباب کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے امام نے، علماء نے آپ کو مغالطہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی اصلاح فرمائے اور ان کو صحیح راسخ العقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یس اہل من فی السماوات والارض۔ اب یہاں قرآن میں عقول اور غیر عقول، یعنی کہ جو مخلوق انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، جاندار ہو بے جان ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، رب فرماتا ہے یس اہل من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی ہے زمین اور آسمان میں وہ میرے ہی منگتے ہیں۔ قرآن نے ان کو اللہ نے اپنا منگتا کہا ہے، وہ میرے منگتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن میں کہیں حکم ہے کہ کسی سے آپ حاجت مانگ لیں یا اس کے سائل مانگ، قرآن نے کیٹاگوری طور پر اللہ کا حاجت روا کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی حاجت ہے وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یقیناً میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر قرآن میں فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے مقام پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعانی، اور جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ اب یہاں پہ رب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے پکارنے والا ہے میں اس کی ڈائریکٹ سنتا ہوں، کسی نبی ولی کی وساطت کے بغیر میں سنتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ اور قرآن نے انبیاء اور صالحین کو فقراء کا ٹائٹل دیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات بھی ہیں، باعث کائنات بھی ہیں، زینت کائنات بھی ہیں، رونق کائنات بھی ہیں، مجسمہ کائنات بھی ہیں، وہ تو اللہ کے محتاجی پر فخر کرتے ہیں۔ انبیاء کو تو اس ٹائٹل پر فخر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو، فقراء ہو، اور اللہ غنی اور غنی العالمین بے نیاز ہے۔ تو رب کائنات نے ہمیں فقراء کہا ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنے مقام پر کائنات میں سب سے جو افضل طبقہ ہے وہ طبقہ انبیاء ہے، اور طبقہ انبیاء میں حسنین کا نانا بے مثل کائنات ہیں، وجہ کائنات ہے کہ مصطفیٰ کا کوئی ثانی کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عقیدہ میں یہی ملتا ہے کہ حاجت کا دروازہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں، آپ اللہ کے اسماء الحسنہ کا، اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ پیش کریں، اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کریں، ذوات انبیاء کا ناموں کا وسیلہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پیش کریں، اہل بیت کا وسیلہ پیش کریں، پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کریں، صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات، نیک صالحین، کیونکہ میں ذوات مقدسہ کے وسیلے کا بھی قائل ہوں۔ اب کچھ لوگ نہیں ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ان کے ہاں جو حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں ان حدیثوں کو وہ نہیں مانتے، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن ذوات کا وسیلہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، کیا نام ہے، لیکن وہ حدیثوں میں ثابت ہے وسیلہ مانگنا۔ آدم علیہ السلام والی جو روایت ہے اس کو وہ نہیں مانتے، محدثین نے کئیوں نے اعتراض کیا، کئیوں نے مانا۔ تو ہم تو اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جہاں پر اللہ کی توحید بھی برقرار رہے اور انبیاء کا ادب بھی برقرار رہے۔ اچھا، اب اسی طرح وسیلے کی اقسام ہیں، وہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء صفاتی کا نہ وسیلہ پیش کرنے پر امت کا اتفاق ہے، کسی نیک بندے سے دعا کروانا اس پر بھی اتفاق ہے مکاتب فکروں کا، اور اسی طرح اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، قرآن و سنت کی جو تعلیمات کے مطابق ہم عمل کرتے اپنے اعمال صالح کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بھی اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ کسی نیک بندے سے دعا کروانا کیا نام ہے، جو حیات ہو، زندہ ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ باقی جو قبر پر کا وسیلہ، صاحب قبور میں جو ہستی مدفون ہے اس کے نام کا وسیلہ، یا صاحب قبر سے جو اس مقامات کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اور ذوات مقدسہ کا نیک صالحین کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، اس پر اختلاف ہے۔ بہرحال میں ان وسیلوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ وسیلے کے بغیر بھی خود ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے کہ، اور یہ وسیلہ دینا دعا میں یہ شرط لازم نہیں ہے کہ آپ وسیلہ دیں گے ہی تو اللہ سنیں گے، یہ عقیدہ قرآن سنت کے منافی ہے۔ ہاں، وسیلے سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، میرے مالک، میرے خالق، کہ میرے اللہ تو ان وسیلوں سے پاک ہے، تو ان وسیلوں سے بالا تر ہے۔ وسیلہ تو ہم اسی لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مالک کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معلم الکائنات ہیں، جنہوں نے تیرا دین ہمیں بتایا، جنہوں نے تیرے قانون سے ہمیں آگاہ کیا، تیرا قرب ہمیں دیا، تیری عبادات سے ہمیں واضح کیا، تیرا راستہ بتایا، تو نے کائنات میں ان کو ہادی کائنات بنا کے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنا کے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، ان کے ذریعے سے ہمیں تیری پہچان ہوئی۔ اے میرے مالک، آج اگر تو ہم پر احسان نہ کرتا تو میرے مالک آج ہم بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے۔ یہ تیرا احسان ہے جو تو نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم پر فضل و رحمت کی۔ میرے مالک، اس ہستی کا ہم تجھے، تیری رحمت اور تیرے فضل کا بھی تجھے واسطہ دیتے ہیں جو تو نے کملی والے پر کی۔ یا اللہ، تیرے محبوب کا وسیلہ تب پیش کرتے ہیں کہ تو ان کو محبوب رکھتا ہے، وہ تجھے محبوب رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ جو تیرا اس پر فضل و رحمت ہے میرے اللہ، تو اپنے فضل و رحمت سے حضور کے وسیلے کو قبول کر دے ہماری حاجت کے لیے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ تو کوئی وسیلہ، کوئی کسی کی سفارش ہو یا کوئی وسیلہ ہو، وہ معاذ اللہ پر غالب نہیں ہے، سب محتاج ہیں۔
وہ نہ ماننا چاہے تو رد کر دے تو اس اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جس ہستی کا ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ کائنات میں سب سے محبوب وسیلہ ہے. کائنات میں صرف نجات کا ذریعہ ہی مصطفیٰ کی ذات ہے. آمنہ کا لال ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے. جس طرح یاد ایک میری بات رکھیں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ادب و احترام نہیں ہے عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے، یاد رکھیں میری بات، اگر انبیاء اور رسل کا اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اللہ کے دین سے ہمیں آگاہ روشناس کیا، اگر ان کا ادب و احترام نہیں ہے جس توحید میں، نہ وہ کوئی توحید ہے، نہ وہ کوئی دین ہے، نہ کوئی وہ مذہب ہے جس میں آقا کا ادب نہیں. لیکن آقا کا ادب جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنا ہے، یعنی کہ انبیاء اور رسل کو اس مقام پر نہیں لے جانا جو عقائد اللہ سے وابستہ ہیں. اور انبیاء اور رسولوں کو معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ ان کا جو مقام ہے، ان کے مطابق اگر آپ نے ان کی توہین یا ذرا پر بھی خیال بھی پیدا کیا یا توحید بیان کرتے ہوئے ان میں کوئی نقص آپ نے نکالا تو آپ کی توحید بھی ضائع ہو جائے گی، اور آپ کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، کوئی عمل، سب عمل غرق ہو جائیں گے. تو توحید کا یہی عقیدہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حاجتیں صرف آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ چلانے والا ہے، پوری کائنات کا حاجت روا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ آپ انبیاء رسول سے حاجات نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے، صرف اللہ کی ذات سے حاجات مانگ. کوئی بھی عمل مانگیں گے، کوئی بھی عمل کریں گے تقرب اللہ کے لیے، کوئی بھی منت مانگیں گے اللہ سے، نظر منت نظر سب اللہ سے. آپ لوگوں کو دیکھ لیں، لوگ قبروں پر جاتے ہیں، قبور پر جا کر وہ کیا کیا عقیدے رکھے ہوئے انہوں نے. کوئی کہہ رہا ہے یا بری مجھے بچے دے، یا بری مجھے توڑ، یا بری مجھے کامیاب فرما. یعنی کہ حاجات جو ہیں وہ ان سے مانگی جا رہی ہیں. حاجات کا دروازہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ نیک صالحین سے حاجتیں مانگ رہے ہیں جو پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہے ہیں. تو میرا مہربانی امت مسلمان کو قرآن و سنت پر آپ کٹھے ہونے دیں. علماء حضرات، ان علماء سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں. اللہ ہی کا ہی دروازہ ہے جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفیع المظلمین، جو کائنات کے رہبر بھی ہیں، اور کائنات میں جو نجات کا ذریعہ ہے وہ صرف آمنہ کا لال ہے. قبر میں بھی حضور کی وجہ ہی سے بخشش ہے، حشر میں بھی حضور کی وجہ سے ہی بخشش ہے. حضور کی وضاحت کے بغیر ہمیں پاس کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. کامیابی ملنی ہے تو حضور کے دامن سے ہی ملنی ہے. لیکن حاجات کا دروازہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ عقیدہ اگر آپ بنا لینا کہ حاجت روا اللہ کو مانیں، نیک صالحین کا وسیلہ پیش کریں، قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات پیش کریں، اور پناہ بھی اللہ ہی سے مانگیں، حفاظت بھی اللہ ہی کرنے والا ہے. اب لوگوں نے یہ جو تعویذ کا بھی میرا موضوع نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گلوں میں پٹے باندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے بازوؤں میں باندھے ہوئے ہیں، اور پھر اسی سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پناہ دے گی. یاد رکھیں، کلام اللہ کو بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے ہیں. دم بھی ہم اس لیے کرتے ہیں میرے مالک تیرے محبوب کی سنت ہے، اس میں تاثیر بھی ہم اللہ کی مانتے ہیں. توکل الی اللہ کرتے ہیں، سنت عمل کرتے ہیں، اسباب پر نہیں یقین کرتے. مسب الاسباب، اور اسباب ہم وہ پیش کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ اسباب کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرماتا ہے. اب دیکھ لیں، اگر آپ
قرآن مجید کی ہم نظر کے لیے دیکھیں، بد نظری کے لیے ہمیں وظیفہ قرآن میں ہی ثابت ہے۔ اب لوگ ادھر یہ جو موضتین نازل ہوئے ہیں، تین کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ کیوں نہیں نظر آتا قرآن کا، جو قرآن کا واضح وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میری پناہ حاصل کرو؟ اب لوگوں نے کیا باندھا ہوا ہے جی، وہ تعویذ لے لیں گے، حالانکہ میں قرآنی تعویذات کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ تعویذ قرآنی آیات کسی پٹے کے اندر یا علم اعداد کے الفاظ لکھ کے یہ پٹے کے اندر باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا، معاذ اللہ پھر لوگوں کا عقیدے بھی غلط ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم نے نہ باندھی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے بھائی صاحب، کلام کو تو ہم نے اس لیے باندھا ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی آج تک یہ باندھا نہیں ہے، کیونکہ انسان کسی ٹائم کسی حال میں ہوتا ہے، اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ میں تو مس نہیں کرتا، کیونکہ وہ قرآن پاک ہے، ہم تو کسی ٹائم کس حالت میں وہ بابرکت کلام، وہ عظیم کلام، اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے طہارت چاہیے۔ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں، اپنے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، میرے مالک تیرا کلام پڑھا ہے، اس کلام کی برکات کی وجہ سے تو میرے پر رحمت فرما، میری حفاظت فرما۔ عقیدہ یہی ہے کہ توکل اللہ، تمام امور میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ باقی نیک صالحین کے پاس جائیں، ان کی قرآن و سنت کے مطابق ان سے تعلیمات حاصل کریں، فیض حاصل کریں، لیکن حاجات صرف اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ کی ذات ہی سے توکل رکھنا ہے۔ تو سامعین حضرات، جو میں نے یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ نظر بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، منت بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی، منتیں بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے، نظریں بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ تو جو میں نے بیان کیا ہے آپ اس میں غور و فکر کریں، اور آخر میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ اگر اس پوری تقریر میں کوئی آپ کو میری کسی بات پر اعتراض ہے تو کومنٹ کے ذریعے سے میری اصلاح فرما دیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل البیت وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔